نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے سب کا امتحان دیا، سب کو آزمایا، سب کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا۔ میں سنا چکا ہوں آپ کو حضور کی حدیث بھی کہ تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ کو سنا چکا ہوں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ تو فرمایا ہمارا تو قاعدہ ہے، قانون ہے، کوئی شخص کہتا ہے میں ایمان لے آیا، پھر ہم اسے آزماتے ہیں، واقعی ایمان لایا ہے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت کا عاشق ہے حقیقت میں، یا یہ دودھ پینے والا مجنوں ہے، اسے واقعی اللہ سے محبت ہے یا صرف محبت کا زبانی دعویٰ ہے، اسے واقعی آخرت کا یقین ہے یا آخرت پر خالی خولی صرف اعتقاد ہے؟ آزمائش نہ ہو تو کیسے پتہ چلے؟ اب آپ دیکھیے امتحان جو ہوتا ہے، 5ویں کا امتحان دیا، پاس ہو گئے تو 6ٹھی میں جائیں گے نا، جانچ لیا جاتا ہے کہ اب اس میں وہ صلاحیت ہے کہ اگلی کلاس کی تعلیم یہ حاصل کر سکے۔ فیل ہو گیا تو معلوم ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے، رہی ہے بھی 5ویں کے اندر، آگے جانے کا سوال نہیں ہے۔ تو یہ تو آزمائش سے، جانچنے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک تو انسان کی حیات دنیاوی کی اصل غرض و غایت آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت اور زندگی کا جو ہے سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے۔ بلا یبلو کے معنی بھی آزمانا، ابلا یبلی ابلان باب افعال آزمانا، ابتلا یبتلی ابتلان باب افتعال آزمانا، تینوں کے لفظ کے معنی ایک ہی۔ تو خلق الموت والحیات، تمہاری زندگی کو، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پیہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی بہت طویل عمل ہے، ہم ایک زندگی گزار کر آئے تھے جب اس دنیا میں آئے، عالم امر میں، عالم ارواح میں، وہ ہماری پہلی زندگی تھی، پھر ہمیں سلا دیا گیا موت کی نیند، وہ پہلی موت تھی، پھر دنیا میں آنکھ کھلی، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، دنیا میں آئے وہ روح اور جسم کے ساتھ، اب یہ ہماری زندگی کا دوسرا دور ہے، پھر موت آئے گی، پھر دوسری موت یہ ہے، پھر اٹھا لیا جائے گا، پھر اور زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے، جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، دوزخ میں ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پیہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ لیکن یہ دو موتوں کے درمیان جو ایک ٹکڑا نکالا ہے اللہ نے، پہلی زندگی عالم ارواح کی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ، پھر دوسری موت، یہ جو ہے دو موتیں، ان کے درمیان حیات دنیاوی ہے، دنیا کی زندگی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت، موت کو پہلے لائے کیونکہ اس زندگی سے پہلے موت تھی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے تو پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ تو زندگی ایک مسلسل امتحان ہے۔ سب سے پہلے
انسان کی فطرت اور عقل کا امتحان ہے. سلیم الفطرت انسان ہے، سلیم العقل ہے، اللہ کو پہچان لے گا. یہ پہلا امتحان ہے. پھر اللہ کو پہچان کر ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت، یہ عملی امتحان ہے. اللہ کو مانا ہے تو اس کا ہر حکم ماننا ہے. اللہ کو مانا ہے تو جس چیز سے اس نے روک دیا ہے رک جانا ہے. اللہ کو مانا ہے تو جو اس نے حکم دیا پورا کرنا ہے، چاہے گردن کٹ جائے. یہ ہے استقامت، اور یہ عملی امتحان ہے. تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا جو بھی آیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور ذرا یاد کرو جب کہ امتحان لیا اور آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، کلماتن یہ تنکیر تفخیم کے لیے، فاتمہن وہ ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا. پہلا امتحان عقل اور فطرت کا، انہوں نے پہچان لیا یہ سورج بھی رب نہیں ہے، چاند بھی رب نہیں ہے، ستارے بھی رب نہیں ہے، یہ بت بھی رب نہیں ہے، یہ بادشاہ بھی رب نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب سے اپنا تعلق توڑ کر اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں. کامیاب ہو گیا، فرسٹ ڈویژن بلکہ ڈسٹنکشن میں کامیاب ہو گئے کہ وہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید تک پہنچ گئے. اب امتحان عمل کا شروع ہوا. بتوں کو توڑ پھوڑ دیا. بادشاہ کے پہلے تو باپ نے کہا نکل جاؤ گھر سے، چلے گئے. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر سے نکلنا گوارا ہے، توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں. بادشاہ کے ہاں پیشی ہو گئی، تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو؟ جی ہاں. اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. بادشاہ بھی تھا بڑا کج بحث، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ رکھتا ہوں. کہیں جیل میں 2 قیدی تھے، ان کو بلایا، دربار میں ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو کہا جاؤ تم بری ہو، چھٹی. دیکھو میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو مار دیا، مجھے اختیار ہے کہ نہیں؟ اب حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جو جس کو کہا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایسے بادشاہ خوخار بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے. ان ربی یاتی الشمس من المشرق فات بها من المغرب. اچھا ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا، وہ بغلے جھانکنے لگا کہ اب کیا کرے، کوئی جواب نہیں. پھر کہا گیا اچھا آگ جلاؤ، آگ کا الاؤ جلاؤ، پھینک دو اس کو اس میں. ان کا خیال تھا کہ جب دیکھے گا آگ جل رہی ہے اور مجھے گرا دیں گے تو پھر یہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کہہ دے گا کہ میں باز آیا، میں ایک خدا کو ماننے سے اب تائب ہوتا ہوں، میں سب خداؤں کو مانتا ہوں. لیکن نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلو گلزار بنا دیا. پھر اپنا گھر چھوڑا، بار چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کی. انی مہاجر الی ربی سیہدین. سب سے آخری، سب سے بڑا، سب سے مشکل کٹھن امتحان کب ہوا ہے؟ 100 برس کی عمر میں. 87 برس کی عمر تھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے ہیں. اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی. جب وہ 13 برس کے ہو گئے ہیں، فلما بلغ معہ السعی، اب دنیا کے کاروبار میں ان کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. 13 برس کا بچہ پچھلے زمانے میں جوان ہوتا تھا. لیکن اب حکم ہوا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بیان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ آخری امتحان تھا. چھری چلائی ہے لیکن چھری چلی نہیں.
آواز آئی ہے غیب سے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، اب آگے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا فلسفہ حج پر، اس کے یہ الفاظ مجھے بہت پسند آئے، خود قلب سے نکل گئے۔ یہاں پر ممتحن کی بس ہو گئی ہے، جو امتحان لینے والا تھا اس کی بس ہو گئی ہے کہ بس 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 بس۔ جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی۔ اکلوتے بیٹے پر، اکلوتا اس وقت تک حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، 100 برس کا بوڑھا انسان، اس کا ابھی اکلوتا بیٹا تھا اسماعیل، جس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرحال یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور پھر ایک آزمائش ہے، وہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مکے میں اہل ایمان جن کو برداشت کر رہے تھے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آئے سب کا امتحان لیا، سب کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب ایک تو نوٹ کیجئے، یعلمن، یہ عربی زبان میں تاکید کا اس سے اونچا کوئی اور اسلوب نہیں ہے۔ لَأَفْعَلَنَّ، میں لازماً یہ کام کروں گا۔ لَأَضْرِبَنَّكَ، میں لازماً تمہیں ماروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ صیغہ بہت آیا ہے، یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، بلا شک و شبہ۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تو لازماً جان کر رہے گا کہ کون ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں اور کون ہے جھوٹ موٹ کے دعوے دار۔ لفظی ترجمہ میں نے کر دیا ہے، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس لفظی ترجمے میں ایک احتمال ہوتا ہے، اللہ جان کر رہے گا، کیا مطلب اسے پہلے معلوم نہیں ہے؟ اللہ کا علم تو محیط ہے، اللہ جانتا ہے سینوں کے اندر کیا ہے، ایمان ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ اسے ظاہر کر کے رہے گا کہ کون واقعی سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں، اور ظاہر کر دے گا کہ کون جھوٹ موٹ کا دعوے دار۔ اس میں ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان فرق ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، یہ بدا کا لفظ شاید کبھی آپ ان سے گفتگو کریں تو آپ سنیں، بدا کسے کہتے ہیں؟ جس سے لفظ ابتدا بنا ہے، شروع ہو جانا۔ اللہ کے بارے میں بھی وہ مانتے ہیں کہ اس کے علم میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں جو پہلے اس کے علم میں نہ ہوں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہے ہر آن، وہ سب کا جاننے والا ہے، کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ دلوں کے راز، دلوں کی نیتیں بھی وہ جانتا ہے، تو جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو اس کہنے کے پیچھے تمہاری نیت ہے، کیوں کہہ رہے ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 جو ہے، اس میں 3 ڈائمنشنز بیان کی گئی ہیں اللہ کے علم کی، ایک آیت میں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا جاننے والا ہے، اب کیا رہ گیا باہر اس سے؟ پھر یعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہ سیکنڈ ڈائمنشن۔ تھرڈ ڈائمنشن کیا؟ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے اندر جو شے مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس پر میں پہلے شروع میں نہیں بات سمجھ میں آئی تھی، غور کرتا رہا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے روشنی دی کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ جو میں چھپاتا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتا ہوں وہی تو میرے اندر ہے نا، اللہ اس کو جانتا ہے، تو پھر یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ علیم بذات الصدور۔ اس کو اگر آپ نے جدید سائیکالوجی پڑھی ہو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے علم کے 3 جو ہے لیولز ہیں۔ کانشس مائنڈ، ہمارا شعوری جو سطح ہے، پھر ہے سب کانشس مائنڈ، اور ایک ہے انکانشس مائنڈ۔
بسا اوقات آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. انسان اپنی نیت پر خود متنبہ نہیں ہوتا، وہ خود یہ سمجھ رہا ہوتا کہ یہ کام میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی نیت خراب ہے. اللہ وہ بھی جانتا ہے. جس چیز کو انسان جان بوجھ کر چھپا رہا وہ تو وہ جانتا ہے نا، جان بوجھ کر چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز اس کے علم میں ہے اور اسے چھپا رہا ہے. علیم بذات الصدور میں تیسری ڈائمنشن جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، جو تمہارے لاشعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں، جو نفس امارہ کی طرف سے طرح طرح کی جو ہے تمہارے لیے ٹیمپٹیشن آ رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے، تمہیں ابھی ان کا شعور بھی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اب اگلی دو آیات سمجھنے کے لیے اس رکوع کی ایک خاص اس کا اسلوب ہے، اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، اگر کوئی بچہ نوجوان آپ کی تعلیم و تربیت کے تحت ہے تو آپ کے دونوں انداز ہوں گے، تشویق اور ترغیب بھی. ہاں بیٹے گھبراؤ نہیں، یہ بہت آسان ہے، سمجھ لو، تم ذہین ہو، تم تو سمجھ سکتے ہو. یہ ہے ترغیب اور تشویق. بس ذرا سی محنت ہے، تھوڑی سی محنت کرو. اور اگر وہ نہیں چل پا رہا ہے تو پھر کبھی آپ ڈانٹتے بھی ہیں، کیا سمجھتے ہو، کیوں نہیں کام کرتے، کیوں محنت نہیں کرتے. یہ زجر ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ ملامت ہے، یہ ڈانٹ ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں. صرف وہ نرمی ہی نرمی ہو تب بھی بچہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور صرف ڈانٹ ڈپٹ ہو تب بھی وہ خراب ہو جائے گا، اس میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. تو اس رکوع کے اندر آلٹرنیٹلی، اب دیکھیں یہ پہلے ڈانٹ تھی، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گی یہ کہہ کر کے ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ہم نے تو ان سے پہلے آنے والوں کو سب کو آزمایا ہے. ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیتے ہیں، ہم دکھا دیتے ہیں لوگوں کو کون سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن تھے. یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے نا. اب آ رہا ہے دل جوئی کا انداز، تشویق و ترغیب کا انداز، ہمدردی کا انداز. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں؟ مراد کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں. آزمائش تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن کوڑا تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہے نا، جو حضرت سمیہ کے جسم پر بھی پڑ رہا ہے اور حضرت یاسر کے جسم پر بھی پڑ رہا ہے. آزمائش تو اللہ کی ہے، یہ کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ ابو جہل کے ذریعے آ رہی ہے، ابو لہب کے ذریعے آ رہی ہے. تو یہ ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے، آج ہم اپنے بندوں کی آزمائش ان کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے. ہم چاہے تو جیسے ہی ابو جہل کا ہاتھ اٹھے کوڑے کے ساتھ وہی فالج اس پر پڑے اور اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ جائے، ابھی کر سکتے ہیں، آنے واحد میں کر سکتے ہیں. پھر وہ نہیں کر سکیں گے، یہ عذاب نہیں دے سکیں گے، یہ تعذیب المسلمین، یہ تشدد نہیں کر سکیں گے. لیکن نہیں، یہ ہم نے چھوٹ لی ہوئی ہے کیونکہ ہم آزمانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. ہمیں امتحان لینا ہے. جو ہم پر ایمان کے دعوے دار ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کتنے پانی میں ہے، کتنے کچھ اس کے لیے ثابت قدم رہ سکتے ہیں. یہ ہمارا امتحان. لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے اوپر بڑی سخت پکڑ آئے گی اور وہ ہماری پکڑ سے بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے. اب دیکھیے اس میں دل جوئی ہو گئی کہ اے بلال گھبراؤ نہیں، ایک دن یہ تمہارا آقا جو آج تمہیں مار رہا ہے تمہارے ہاتھوں قتل ہوگا. غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال نے خود قتل کیا، وہی جو آقا تھا جو مارا کرتا تھا، ستاتا تھا. تو ایک دن آ جائے گا اور پھر جو اسے عذاب اللہ کے ہاں ملنا ہے اس کا تو آپ اندازے کوئی نہیں کر سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے زخموں پر کچھ پھاہا رکھا جا رہا تھا نا کہ آج یہ ہمیں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے رب کی طرف سے انہیں اجازت ہے کہ ہمیں امتحان میں سے گزار لیں. اصل میں تو امتحان ہمارا رب لے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے کیے کی پوری پوری سزا پائیں گے. احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو یہ برے کام کر رہے ہیں
وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ سا ما یحکمون، بہت بری رائے ہے جو قائم کی ہے، ہماری پکڑ سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ پکڑ آئے گی اور ایسا دبوچے گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اچھا، دوسری دو آیتیں آئی تھیں زجر کی، تنبیہ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، ملامت کی۔ دو ہی آیتیں آئی ہیں دلجوئی کی، ذرا ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، رجا، امید۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجیے، امید کس کو ہوتی ہے؟ نیک آدمی کو ہوتی ہے، اور بدکار کو تو خوف ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن جس کا کانشنس کلیئر ہے، جس کے اندر ضمیر اس کا جو ہے وہ صاف ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں، کب مجھے وہاں خوش آمدید کہا جائے، کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائیں، نوازا جائے، انعام و اکرام سے مجھے نوازا جائے۔ تو وہ تو امیدوار ہوئے نا، اہل ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ مطمئن رہے، یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت، اجل کہتے ہیں مقرر شدہ وقت۔ اجل ہماری موت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اجل ہے۔ فإن اجل اللہ لآت، وہ جو ملاقات کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، شیطان کو چھوٹ ہے، وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ جس وقت بلال سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یا خباب علی الارض لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پی رہے ہیں اندر ہی اندر، کڑوے گھونٹ کر رہے ہیں، شیطان آ کے کان میں پھونک مار سکتا ہے، کیا پتہ آخرت ہوگی کہ نہیں، یہ زندگی تو نقد ہے، یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد، یہ آخرت تو ادھار ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی، پھر کس لیے کھڑے رہے، کس لیے جھیلیں؟ کیوں نہ دنیا میں وہ روش اختیار کریں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ دنیا میں آرام سے گزارو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو، جس طرح سے بھی حاصل ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، سچ سے ہو، جھوٹ سے ہو، عیش کرو، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی، نہیں، ان اجل اللہ لآت، فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک مارے گا، نہیں بلال ثابت قدم رہو، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، وہ مطمئن رہے، وہ پوری طریقے سے ری ایشورڈ رہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا، تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوگے، تمہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا، تمہارے لیے انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ سارا ساز و سامان فراہم کر دیا جائے گا۔ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بھی دیکھیے ایک وسوسہ شیطانی کا جواب ہے، کیا پتہ اللہ کے علم میں بھی ہے جو مجھ پر بیت رہی ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے نا، آپ کسی اپنے دوست کے لیے کوئی تکلیف جھیل رہے ہیں اس کے فائدے کے لیے، اسے پتہ بھی نہیں، مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم ان کے لیے اپنی جان سے کھیل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، تو جب پتہ ہی نہیں چلا تو وہ کیا قدردانی کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا، یہ کبھی شیطانی وسوسہ اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اے بلال، تمہاری زبان سے الاحد احد 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 جو نکل رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے یال یاسر جو تم پر ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور جیسا کہ میں پچھلے مرتبہ بتا چکا ہوں، گزرتے تھے اور یہ کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، جھیل جاؤ، جان نکل جائے گی، نکلتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ شہید جو ہے وہ قیامت کا منتظر نہیں رہتا ہے، باقی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا مومن ہو، اس پر تو برزخ کا دور آئے گا، پھر باس بعد الموت ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کہیں جنت میں جائے گا۔ شہید براہ راست اس کے لیے پھر حساب کتاب نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو کچھ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو کچھ تم اللہ کے لیے جھیل رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، جو انفاق کر رہے ہو، اور انفاق بھی ایسا کہ جو دانے ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہ ہونے دی، یہ نہیں کہ اس کا جو ہے اشتہار دیتے پھرے کہ میں نے یہ دے دیا، اہلکت مال لبدا، میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے وہ ہلاک کر دیا، دے دیا، نہیں، یقین رکھو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں اجر اس سے لینا ہے، کسی اور سے لینا ہے؟ اگر کسی اور سے لینا ہے، کسی اور کو خوش کرنا ہے تو یہ ریا ہے، اور ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ زیرو سے ضرب کھا جائے گا۔ کروڑ روپیہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا لیکن ریاکاری کے لیے نہیں دیا تو زیرو، 1 کروڑ سے ضرب کھا کر زیرو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔